غم امیرُ المؤمنین وہ ضربت نہیں ہے، غم امیرُ المؤمنین شہادت نہیں ہے، وہ تو اشتیاق ہے امیرُ المؤمنین کا اور ہر علی والے کا اشتیاق ہے، وہ مظلومیت نہیں ہے۔ علی کی مظلومیت آپ کو 238 خطبات میں ملیں گی۔ علی کی مظلومیت کیا؟ مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں مجھے نظام جو دیا گیا ہے نا، آقا نے 3 خلافتوں کے بعد جب مولا کے پاس آئے نا، مولا نے امیر المؤمنین نے کہ جس کی ولایت کی وجہ سے رسالت بچی ہے، آیا بلغ آپ کے سامنے ہے، رسالت بچی ہے تو علی علیہ السلام کی ولایت کی وجہ سے۔ وہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جب حکومت اور اقتدار ملا ہے تو وہ اسی طرح سے ملا ہے جیسے کسی سالن کے اس کٹورے میں چکنائی باقی نہیں رہتی، اس چکنائی کی مانند ملا ہے، وہ بھی چکنائی جو بے جان ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس چکنائی کے بارے میں میری حالت یہ، مجھے ایسے لوگ ملے، درد امیر المومنین، کیا شیعہ نہیں تھے؟ کیا علی کا نام لینے والے نہیں تھے؟ سب تھے، ہماری طرح تھے۔ آج بھی ہم نہیں ہیں، شیعہ نہیں ہیں، کہاں ہے پھر وقت کا علی؟ قصور اس کا ہے کہ جو آ نہیں رہا، قصور ہمارا جو بلا نہیں رہے، جو چاہ نہیں رہے۔ اگر اعلان نبوت کے بعد اعلان ولایت امیر المومنین نہیں ہوتا یعنی کہ آپ نے نبوت کا اصلاً کوئی کام۔ قرآن 6000 سے زائد آیات پر مشتمل ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو، اپنی ملت کو ولایت کے عنوان سے کس آیت کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ آیے ولایہ کون سی ہے کہ جس آیے ولایہ پہ بنو امیہ نے اتنا پروپیگنڈا کیا؟ اعلان ولایت جس آیت پہ منحصر ہے اس پہ اتنا دشمن نے اپنے پورا کام انجام دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ دشمن نے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کس قدر اہمیت کہ بنو امیہ نے اور خاص کر بنو امیہ کا سرغنہ معاویہ نے باقاعدہ ایک شعبہ بنایا جس میں جتنی فضیلت امیر المؤمنین کی تھی اسے شیخین کے سپرد کیا گیا۔ کام ہی یہ تھا کہ جو ولایت امیر المؤمنین کی ہے اسے تقسیم کر دیا جائے تمام خلفاء میں۔ ہم نے کیا کیا اس ولایت کو بچانے کے لیے؟ جانتے کیا ہیں؟ اگر کوئی دشمن کل آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے اسی آیت میں اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی ولایت نہیں بلکہ خضوع کرنے والے کی ولایت ہے، کیا کہیں گے؟ کیا جواب ہے؟ تمام اشیاء کا مالک اور حق تصرف رکھنے والا۔ ولی صرف دوست نہیں ہے، ولی صرف محب نہیں ہے، ولی صرف ناصر نہیں ہے، ولی یعنی تصرف رکھنے والا تمام اشیاء پہ، نہ صرف ایک دو۔ ولی یعنی تصرف رکھنے والا۔ الولایہ یہ تمام ولی سے نکلے۔ الولایہ واو کے نیچے اگر زیر دے دیں الولایہ تو یہ وہی ولی کا مصدر کہلائے گا، یعنی اسی سے نکلا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ الولایہ کا مطلب ہے سلطنت و امارت، حکومت، اقتدار، حکومت و اقتدار اس کا مطلب ہے۔ اور اگر اس ولایہ کو ولایا پڑھیں یعنی واو پہ ایک زبر دے دیں تو اس کا مطلب ہے نصرت، مدد۔ ایک واو کو کسرہ دینے سے ولایا یعنی حکومت و اقتدار، اسی واو کو زبر دینے سے ولایا یعنی نصرت اور مدد۔ اولا یہ بھی اسی ولی سے نکلا ہے۔ اولا یعنی مطلب ہے زیادہ حقدار۔ میں کیا تمہارے رسول اللہ نے نہیں کہا کیا میں تمہاری جانوں سے اولا ہوں یا نہیں؟ تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا تھا بلا یا رسول۔ کیوں نہیں رکھتے؟ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ حق رکھتے ہیں۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہم جو خمس لے لیتے ہیں نا، 5واں حصہ تم نکالتے ہو، 20% جو نکال دیتے ہو، یہ جو ہم خمس لے رہے ہیں لطف کر رہے ہیں، ورنہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس پہ ہمیں حق کے تصرف ہے، حق کے تصرف آغا جان، حق کے تصرف۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں میری حالت اس وقت جانتے ہو کیا ہے؟ ایک خالی کٹورا، لکڑی کا بنا ہوا خالی کٹورا بھی میں تم میں سے کسی کے سپرد کرنے سے ڈرتا ہوں۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں میں نے تمہارے ذمے لگایا تم اس کا کنڈا اتار کے نہ لے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ کسی پہ بھی مجھے اب اعتبار 25 سالہ علی کے سکوت پہ کوئی آواز نہیں اٹھ، یہ آواز نہ اٹھنا بتا رہی کہ علی کے دل میں درد کتنا ہے۔ مولا فرماتے ایک چکنائی کے مانند مجھے ملے ہو، میں راضی ہوں کہ میرے 10 لے جائے بنو امیہ کا سرغنہ، 10 لے جائے اپنا ایک دے دے۔ مولا کیوں؟ ارے وہ باطل ہے، اس کی آواز پہ متحد ہے، میں حق پہ ہوں اور پراگندہ ہیں۔
مجھے ماننے والے صرف نام لینا کافی نہیں ہے، ان کی ماننا پڑے گا، ولایت کے نظام کو حفظ کرنا ہوگا، اس ولایت کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا، لفظ ولی کو اپنے بچوں میں منتقل کرنا ہوگا۔ ایک باپ، میں تیرا پاپا ہوں، میں تیرا والد ہوں، میں تیرا سربراہ ہوں، اسے کہ میں تیرا ولی ہوں، میں تیرا سرپرست ہوں، میں تیرا حاکم ہوں، تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کا بیٹا اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہو سکے۔ اسی نظام ولایت کی ایک مختصر سی کری ولایت فقیہ ہے۔ اگر ولی عالم ہو وہ ولایت فقیہ ہے، ایک گھر کا ولی باپ ہے وہ ولی ہے۔ نظام ولایت آغا جان فقط اماموں تک منحصر نہیں ہے، امام سے جو متصل ہو جائے وہ بھی اسی نظام ولایت کا اثر رکھتا ہے۔ آپ اس گھرانے کو دیکھیں، کیا آج جس ہستی سے منسوب شب ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ولایت رکھتی تھی؟ نہیں، عجیب ولایت کہ کوفے کے بازار میں جب ہنگام تھا لوگوں کا، شور تھا لوگوں کا، بی بی نے اپنی ولایت وہاں ظاہر کی۔ وہ بی بی کہ جس کے سینے پہ 18 بائیوں کا داغ ہے، وہ بی بی کہ شش ماہے کو اپنے سامنے چھدا ہوا دیکھا ہے، وہ بی بی کٹی ہوئی رگوں پہ بوسے دے کے آ رہی ہے، وہ بی بی کہ جو پسے پشت ہاتھ بندے ہیں نماز ادا کر رہی ہے، وہ بی بی کہ جس کی نماز شب کوئی قضا نہیں ہوئی، وہ بی بی کہ جو محافظ امامت ہے، سید سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے باہر لا رہی ہے، اور جملہ خدا کی قسم عجیب ہے کتابوں میں، بی بی کہہ رہی ہے اے زین العابدین اب وقت کا امام تو ہے۔ خاتون، ایک عورت کہ وقت کا امام بچا رہی ہے، نظام بچا رہی ہیں بی بی، اور جب آ رہی ہیں کوفے میں اور لوگوں نے شور کرنا شروع کیا، بی بی نے کہا سید سجاد سے کہ بیٹا انہیں کو خاموش ہو جائے۔ ابو پیما خاموش نہیں ہو رہی، میرے بس میں نہیں ہے انہیں خاموش کرنا۔ سید سجاد کی طرف ایک نگاہ کی بی بی، اور پھر اس ہجوم کی طرف نگاہ کی، اور پورے ہجوم کی طرف انگشت کرتے ہوئے بی بی نے کہا اسکت، خاموش ہو۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولایت ہے کہ بی بی نے یہاں سے ایک جملہ کہا، روایت میں موجود آیت اللہ دستغیب لکھتے ہیں زندگانی حضرت زینب سلام اللہ علیہ میں کہ بی بی کے اس جملے کے بعد اونٹ کے گردن میں لٹکتی ہوئی گھنٹی تک ساکت ہو گئی۔ یہ ولایت نہیں تو کیا ہے؟ ارے جناب زینب نے اس چیز کو حس کیا، ہمیں بھی حس کرنا ہے، ہمیں بھی محسوس کرنا ہے آغا جان، ہماری گھروں میں یہ ولایت کا نظام رائج ہوگا، کسی نہ کسی کی ولایت، آپ ولایت سے خالی نہیں ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا درس ہے، اپنی جان جاتی ہے چلی جائے، حتیٰ عورت ذات کے لیے سب سے حساس اس کا مقنا اور چادر ہے، بی بی نے یہ بھی قربان کر دی نظام بچانے کے لیے۔ اگر آپ نظام نہ ہوتا، نظام ولایت نہ ہوتی، اصلاً سب کچھ ڈہ جاتا، دین کی عمارت ہی ڈہ جاتی۔ حسین علیہ السلام کو ضرورت ہے مجاور بن کے مولا اب عبداللہ الحسین بہت دیر تک مدینے میں زندگی گزار سکتے تھے، رسول کے روزے کا مجاور بن جاتے، متولی بن جاتے، خدمت گزار بن جاتے، یہی تو وہ چاہ رہے تھے، لیکن حسین علیہ السلام نے ایک نظام دیا ہے، جس نظام کو بچانے کے لیے بی بی نے پیشیاں بھگتی ہیں۔ کوفے میں بھی گئی ہیں تو نظام کے لیے گئی ہیں، شام میں بھی گئی ہیں تو نظام کے لیے گئی ہیں، نظام ولایت۔ اللہ اکبر، آپ ذرا کبھی سوچیں جناب زینب شام میں کیوں ہیں، جناب زینب شام گئی کیوں، اور جناب زینب جب شام سے نکلی ہیں تو کس انداز سے نکلی ہیں؟ کہا یوں نہیں جاؤں گی، 3 دن تک یہاں رہوں گی، عزاداری کروں گی، سیاہ پردے لگاؤں گی، اور اپنے بھائی کی مظلومیت کو بیان کروں گی۔ کیا فقط مقصد یہ تھا جناب زینب کا کہ میں چند دقیقے گریہ کر لوں بھائی پہ؟ کٹے سر جب آ رہے ہیں تو ایک ایک کی مصیبت کو بیان کی ہے۔ یہ بھی وفادار تھا حسین کا، یہ بھی حسین پہ جان نثاری کا عشق رکھتا تھا، تبھی تو آج اس کا سر ہے آپ کے سامنے، اور بی بی نے فصیح و بلیغ خطبے دیے ہیں۔ نظام ولایت کا بچانا ہوگا۔